میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ میں ایک این جی او کے لیے کبھی کبھی کام کرتا ہوں اور اس دوران میں نے عجیب سی چیز دیکھی ہے۔ خیر وہ اتنی عجیب بھی نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہم نے شہروں میں بھی ہوتے ہوئے دیکھی ہے کہ فرسٹ کزن میرجز، یعنی چاچے کی بیٹی، پوہا کی بیٹی، مامے دی تھی، یہ ماسی دی تھی، اس طرح کی ہم شادیاں کرتے ہیں۔ اور یہ آج نہیں ہو رہا، یہ کوئی درجن بھر یا بیسیوں پیڑھیوں سے یہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ اور ابھی میں ایک کام سے مظفر گڑھ میں تھا 2-3 دن کے لیے، تو وہاں پہ میں نے یہی دیکھا کہ ہر کسی کی نا یہی شادی ہے۔ اور وہاں جو یہ ان بریڈنگ کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان میں نے دیکھا جو عام لوگوں میں تھا کہ نظر نہیں، یا تو پیدا ہی اندھے ہو رہے ہیں اور یا پھر تھوڑے عرصے میں وہ اندھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کیا مسئلہ ہے، لیکن ہے وہ ان بریڈنگ کا ہی، کیونکہ جن سے بھی پوچھا وہ اندر ہی اندر شادیاں ہوئی ہیں اور ہمیشہ سے اندر ہی اندر شادیاں ہو رہی ہیں۔ ویسے آپ کو میں ایک بتا دوں کہ میں ایک این جی او کے ساتھ جب تھر میں نے کام کیا، ہندو لوگوں کے ساتھ وہ کیا، تو وہاں پہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ ہندو جو ہے نا وہ اپنے گاؤں میں شادی نہیں کرتے، اور رشتہ دار کو تو چھوڑیں، وہ گاؤں میں نہیں شادی کرتے بلکہ گاؤں کو چھوڑ دیں، وہ دور دراز جا کے کہیں کوئی دور سے بندی یا بندہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ ادھر مسلمانوں کو پتہ نہیں کس حکیم نے کہہ دیا کہ جی آپ نے صرف اندر کی اندر شادیاں کرنی ہیں۔ ان بریڈنگ کے اوپر میں نے ایک پہلے بھی ویلاگ کیا ہوا ہے، اور اس میں وہ خیرپور کے نزدیک ایک گاؤں میں سندھ میں وہ عورت کے 4 بیٹے تھے اور کوئی 6-7 بیٹیاں تھیں۔ تو وہ بیٹیاں تو ساری ٹھیک تھیں، لیکن 4 بیٹے جو تھے وہ ڈیف میوٹس تھے، یعنی ان کے کان نہیں تھے۔ تو ظاہر ہے جو سن نہیں سکتا تو وہ بول بھی نہیں سکتا۔ اچھا وہاں پہ وہ یہ بھی نہیں ان کو کنیکشن کہ یہ بول اس لیے نہیں سکتا کہ وہ سن کچھ نہیں رہا۔ ہم بولنا جو سیکھتے ہیں تو ہم لفظ سن کے ہی ان کو کاپی کرنا سیکھتے ہیں نا بچپن میں، تو وہ چونکہ سنتے نہیں ہیں، وہ بہرے ہیں، ماں باپ ادھر سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کان بھی اس کے خراب ہیں اور اس کی زبان میں بھی کوئی خرابی ہے کہ یہ بول نہیں سکتا۔ تو جب اس عورت کو میں نے کہا نا کہ آپ کا اور آپ کے میاں آپس میں رشتہ دار ہو، کہتی ہے ہاں ہم ہمیشہ اپنوں میں کرتے ہیں۔ بڑے مان سے اس نے یہ بات کہی کہ ہم ہمیشہ اپنوں میں کرتے ہیں، اور اس کا میاں بھی ویسے بہرا تھا۔ یہ جو 4 لڑکے تھے یہ نہ صرف گونگے بہرے تھے بلکہ مینٹلی بھی ڈیفیشنٹ تھے، اور ان میں جو سب سے چھوٹا تھا وہ تو اسے وہ کیا پتہ نہیں کیا سیریبرل پالسی یا کیا کہتے ہیں، مجھے سنی جو بالکل ہی ایسے جو ہو جاتے ہیں لوگ۔ اور جو اس کا میاں تھا وہ بھی ڈورا بھی تھا اور مینٹلی سلو بھی تھا۔ عورت پتہ نہیں کیوں ٹھیک تھی، عورتیں بلکہ اس عورت کی 4 بیٹیاں بھی ٹھیک تھیں، 4 یا 6 بیٹیاں تھیں، وہ بھی سب ٹھیک تھیں۔ مظفر گڑھ میں جو میں نے دیکھا، ایک تو یہ اندھے پن کا تھا کہ بہت بندے مجھے اندھے ملے، اگر وہ پیدائشی اندھے نہیں تھے تو وہ بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اندھے ہوتے گئے۔ اور ایک لڑکا جو مجھے یہ ملا یعقوب، اس غریب کو دونوں پیروں میں پولیو بھی ہو گیا تھا 5 سال کی عمر میں، تو وہ تو ویسے ہی بیچارہ بالکل ہی رہ گیا۔ اس کا باپ بھی اندھا تھا، وہ چونکہ وہ ان بریڈنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے تو وہ سب میں وہی خرابیاں آتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک پورے پاکستان میں یہ ہے کہ جی غریب لوگوں کے اندر کہ جی زیادہ اولاد پیدا کرو تو خوشحالی آ جائے گی، کیونکہ لڑکے ہوں گے تو وہ کمائی کریں گے۔ اور پھر کسی بہت ہی بڑے ایڈیٹ نے ان لوگوں کو، ہمیں پاکستان کے مسلمانوں کو کہہ دیا ہے کہ ہاتھ 2 ہیں کمانے کے لیے اور منہ 1 ہے کھانے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے زیادہ ہاتھ ہوں گے نا اتنی زیادہ ہے کھابے روٹی بڑی ہوگی۔ کوئی یہ نہیں ریئلائز کرتا کہ
بھائی بچہ اگر ہے تو اس بیچارے کے ہاتھوں نے کیا کمانا ہے؟ کمائی تو آپ شروع کریں گے نا جب آپ 18 19 20 سال کے ہو جائیں، اور چونکہ تعلیم نہیں ہے تو اسی عمر میں کمائی شروع کر دیتے ہیں، مزدوریاں ہی کرنی ہیں، پڑھنا تو ہے نہیں، مزدوری کرنی ہے۔ تو یہاں مظفر گڑھ میں بھی میں نے یہی دیکھا کہ 8 10 11 بچے، 6 7 تو ہر ایک کے تھے، اور ماں باپ غریب کے غریب، 6 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کی تو شادیاں کر دیں اور وہ بھی اپنے جیسے غریبوں میں کیں، ان کے بھی 8 8 10 10 بچے ہوئے، وہ بھی غریبی میں ہی رہ رہے ہیں۔ اور یہ جو لڑکے ہیں وہ 16 17 18 سال کے ہوتے ہیں تو ان کی شادی ہو جاتی ہے اپنے سے 1 2 سال 3 سال چھوٹی لڑکی کے ساتھ، سال کے اندر اندر ان کی اولاد ہو جاتی ہے۔ ان لڑکوں کی بھی جو کمائی ہے وہ اپنے باپ کی طرح منیمم کو مزدوری مل گئی تو مل گئی۔ مظفر گڑھ میں نے جتنوں سے پوچھا انہوں نے کہا جی مزدوری تو ویسے کچھ ایک جگہ پہ 700 800 روپیہ ہے، ایک جگہ پہ 1000 روپیہ بھی ہے، لیکن کام روز نہیں ملتا، مہینے میں زیادہ سے زیادہ 10 یا 12 دن کام ملتا ہے، اور 6 7 بچے ہیں۔ اب آپ نے وہ لڑکے تو پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ اگر لڑکیاں ہیں تو پھر لڑکے کے چاؤ میں آپ بچیاں پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں سوچ رہے کہ ان کو کھلانا ہے، اور جب انہوں نے بڑے ہونا ہے تو انہوں نے ان کی شادی کر دینی ہے، پھر انہوں نے آپ کی مدد کرنے کے قابل نہیں رہنا۔ تو بہت سارے میں گھروں میں ایسوں میں گیا ابھی مظفر گڑھ میں، جہاں پہ مدد اس لیے ہو رہی ہے لوگوں کی کہ وہ جب یہ 2025 والا سیلاب آیا نا تو چناب اتنا چڑھا، ان کے گھروں میں پانی آ گیا، کچے مکان ہیں، اور جب وہ 15 دن بعد آئے واپس جا کے وہ بند کے اوپر بیٹھ گئے گھروں کو چھوڑ کے، کیونکہ گھر ڈوب گئے، وہ گٹے گٹے پانی بھی تھا، اگر گھٹنے گھٹنے پانی بھی تھا تو وہ تو مٹی کے گھر تھے، وہ واپس آئے تو گارے کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ تو میں نے ہر ایک سے پوچھا کہ جی اچھا اب اس میں آپ کے بچے، آپ کے پاس کھانے پینے کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ آپ کے 8 لڑکے ہیں تو وہ کوئی مدد کر رہے ہیں؟ کہتے جی انہوں نے کتنے مدد کرنی ہے، سرائکی بولتے ہیں وہاں پہ، تو وہ کہتے تھے وہ کیا مدد کر سکتے ہیں، ان کے اپنے 8 8 بچے ہیں، تو وہ ان کو کھلائیں گے یا وہ ہمیں کھلائیں گے؟ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بار بار ہو رہا ہے، یعنی یہ پشت در پشت چلا آ رہا ہے کہ ہر ایک نے لمبے ہی اولاد پیدا کرنی ہے اس امید میں کہ وہ ان کی مدد کریں گے، لیکن جب اپنی اولاد وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہو رہا، ان کی اولاد ان کی مدد نہیں کر رہی، تو پھر وہ اس اولاد کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی 2 بچے پیدا کرنا، کوئی نہیں انہیں یہ کہتا۔ ویسے میرے پردادا نے 2 بیٹے صرف پیدا کیے تھے، اور میں دیکھ رہا ہوں میرے پاس شجرہ ہے، وہ اس میں یہی ہے کہ 1 1 2 2 بیٹے، زیادہ سے زیادہ 3، ایک آدھی کوئی بیٹی۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ یوں کہ ہم تقریباً 2 3 پیڑھیاں ہی اس سے پیچھے ہندو سے مسلمان ہوئے تھے۔ میرے پاس 7 پیڑھیوں تک کا اپنا جو ہے نا شجرہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس سے پیچھے جو تھا نا وہ نام کسی ہندو کا تھا، تو وہ جب ہم مسلمان ہو گئے تو پھر یہ کیسے ماننا تھا کہ ہم ہندوؤں سے ہوئے ہیں، ہم نے تو پھر کہنا تھا نا کہ جی ہم تو عرب سے آئے ہوئے ہیں، تو وہ پیچھے والے کے نام ہی کاٹ دیے۔ اور جو اگر کا شجرہ تھا بھی، اول تو کہاں ہوگا، ہم کون سے کوئی بڑے شہنشاہ رئیس لوگ تھے کہ شجرے ہوتے، لیکن اگر تھا بھی کسی کو پتہ تو انہوں نے کہا پھاڑ دو، یاد ہی نہ رکھو کہ پیچھے ایسی ہندو سی۔ تو وہ چونکہ نئے نئے کنورٹ ہوئے تھے نا، تو وہ ابھی ہمارے میں وہ ہندوؤں والی عادت تھی کہ یار بچے کم پیدا کرو، کیونکہ میں نے وہاں انڈیا میں دیکھا ہے کہ وہ ہندو سکھ لوگ جو ہیں وہ کم بچے پیدا کرتے ہیں۔ وہ جلندھر میں یہ بات سنا چکا ہوں، لیکن پھر میں سنا دوں کہ وہ سائیکل رکشہ پولر جو ہوتے ہیں نا وہ سارے بہاری ہیں، اور وہ میں نے 2008 میں جب میں جلندھر میں تھا تو تب یہ تھوڑی سی میں نے ریسرچ کی کہ بھائی تو بہار سے آ کے ادھر پنجاب میں کام کر رہے ہو، کہ جی غربت بڑی ہے وہاں۔ تو میں نے کہا کہ اچھا ابا کیا کرتا ہے؟ کہ صاحب ابا نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اور صرف شراب پی کے دھت پڑا رہتا ہے۔ اور اولاد کتنی ہے، بہن بھائی کتنے ہیں اس بندے کے؟ کوئی کہتا تھا جی 13، کوئی کہتا تھا 15، ایک نے مجھے 17 بہن بھائی بھی بتائے۔
اور ظاہر ہے کوئی بھی پڑھ لکھ نہیں رہا، اور سارے آ کے رکشہ پولر بنے ہوئے ہیں یا اسی طرح کی مزدوریاں بہار میں کر رہے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو ہندو ہو کیا ہو، مسلمان ہو؟ تو جتنے رکشہ پولر جلندھر میں ہیں سارے مسلمان ہیں، لگے ہوئے ہیں بچے، ان کے باپ لگے ہوئے ہیں بچے پیدا کرنے میں. تو یہاں پہ بھی وہی ہے جو مظفر گڑھ میں دیکھ کے آیا ہوں کہ وہ غربت ہے، اور کوئی وہ جو اولاد ہے وہ اپنے ماں باپ کی مدد کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. جو یہ سوچ کے بچے پیدا کرتے ہیں وہ کئی پیڑھیوں سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں. انہوں نے اپنے باپوں کو بھی یہی دیکھا نا کہ باپوں نے ان سے امید لگائی ہوئی تھی کہ وہ کریں گے، لیکن نہ انہوں نے عقل حاصل کرنے کی کوشش کی، نہ اپنی اولاد کو کہا کہ یار کم بچے پیدا کرو، اس طرح کام نہیں چلے گا. اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ پڑھا تو وہ سکتے نہیں ہیں. چنانچہ پاکستان میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی لٹریسی کا ریٹ کم ہو گیا ہے، لٹریسی گر رہی ہے، یہ سب فضول کی باتیں ہیں کہ جی ہماری لٹریسی بڑھتی جا رہی ہے. لٹریسی بڑھ نہیں رہی، کیونکہ غریب لوگ بچے بہت زیادہ پیدا کر رہے ہیں جن کو وہ نہیں پڑھا سکتے. امیر لوگ بچے 1 یا 2 پیدا کر رہے ہیں. میرے پاس اتنی ہی مثالیں ہیں. آج کل تو خیر کسی نے بھی 2 سے زیادہ نہیں کیے، پہلے 10 20 25 سال پہلے تک تھا 2 4 6 کر لیتے تھے. 6 تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا، 2 4 کر لیتے تھے. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ 1 بچہ یا زیادہ سے زیادہ 2 بچے جو پڑھے لکھے امیر اچھے گھروں کے لوگ ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، اور وہ ان کو پڑھا بھی رہے ہیں. لیکن پروپورشنیٹلی اگر آپ دیکھیں تو غریب تو جو کہ ان پڑھ ہے وہ نہیں پڑھا پا رہا، تو جہالت بڑھتی جا رہی ہے ملک کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ غربت بھی بڑھتی جا رہی ہے. کل پرسوں اخبار میں آیا تھا کہ جی پاکستان میں جو پاورٹی انڈیکس ہے کہ کیا اسے کہتے ہیں، اس میں پتہ نہیں اتنے پرسنٹ تجاوز کر گیا، انکریز آ گیا، کیونکہ انہوں نے تو کوئی اپنی اور بات بتائی ہوئی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غربت اس لیے بڑھ رہی ہے کہ غریب لوگ ڈھیر بچے پیدا کر رہے ہیں جن کو آگے کوئی امید نہیں ہے. ابھی جو کہ میں مظفر گڑھ میں دیکھ کے آیا ہوں، مجھ سے ایک دوست نے پوچھا جن کے ساتھ میں کام کر رہا تھا کہ کیسا رہا. میں نے کہا گڈ، اف یو کین کال اٹ گڈ، بیکاز واٹ آئی سو کلڈ مائی سول اے لٹل. مطلب بندے کی روح مر جاتی ہے یہ دیکھ کے یہ چیزیں. لیکن حیرانی کی بات ہے کہ جو جن پہ گزر رہی ہے ان کو عقل ہی نہیں آ رہی، وہ سوچ ہی نہیں رہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی مدد نہیں کر سکے تھے کیونکہ ہم غریب تھے اور ہم بہت سارے تھے. ہم نے اتنے سارے بچے پیدا کیے ہیں، یہ بھی ہماری مدد نہیں کر پا رہے. اب انہیں ہم کہیں کہ بھائی 1 2 بچے پیدا کرو. اور جو دوسری وہاں پہ بیماری ہے نا، اندھے پن کے علاوہ جو ہے وہ پیرالسس بہت عام ہے. فالج لوگوں کو بہت زیادہ ہے. ٹانگیں فارغ بندے کی نا 40 42 سال کی عمر کو پہنچتا ہے ٹانگیں فارغ، لیکن بچے پیدا کرنے سے نہیں ٹل رہا. ایک گھر میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ ہمارا ایک لڑکا جو ہے، وہ 6 لڑکے ہیں لیکن وہ ہماری کوئی مدد نہیں کرتے. ان میں سے ایک لڑکا جو ہے نا وہ ویسے بھی اپاہج ہو گیا کیونکہ وہ ایکسیڈنٹ میں اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں، اور ایکسیڈنٹ کوئی 10 12 سال پہلے ہوا. اور 10 12 سال پہلے ایکسیڈنٹ ہونے سے پہلے اس کے 6 بچے تھے، اس کے بعد 4 اس نے مزید پیدا کر لیے، جبکہ وہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ کوئی سائیکولوجیکل بیماری ہے ہم میں، اور ہیں سارے کے سارے کزن میرجز ہیں، اور پشت در پشت کزن میرجز چلی آ رہی ہیں، فرسٹ کزن میرجز. اور کئی جگہ پہ تو ایسے کہ جیسے بالکل بہن بھائی ہوں، یعنی وہ ایک ہی جین آ رہا ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے بہن بھائی آپس میں شادیاں کر رہے ہوں. میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے یہاں زیادہ ڈیفارمٹیز کیوں نہیں ہیں. یہ تو بہت تھوڑی ہیں. ہم تو پتہ نہیں کب سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں. ہمیں کس حکیم نے کہہ دیا ہے کہ بھائی ہم نے صرف کزن میرج ہی کرنی ہے، ہم نے کہیں اور کرنی ہی نہیں ہے. اور ہمارے اندر جو ہندو سکھ رہتے ہیں، تھر میں آپ دیکھ لیں، پنجاب میں بھی ہیں ہندو سکھ، آپ ان سے پوچھ لیں، وہ دور سے کہیں سے رشتہ ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں. مسلمانوں کو پتہ نہیں کب عقل آئے گی. اور یہ جو میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں، اس نے تو میرا دل ہی خراب کر دیا. اتنے اندھے میں نے دیکھے ہیں اس کے اندر،
اور اتنے مفلوج لوگ میں نے دیکھے ہیں، پیرالائزڈ، کہ بس کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے لوگوں کو سمجھائیں. سمجھ نہیں آتی کہ عام بندہ لوگوں کو کیسے سمجھا سکتا ہے کہ بھائی یہ شادیاں اندر ہی اندر مت کرو. جو میری سمجھ میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی حکومت کو کوئی پروگرام چلانا پڑے گا یہ کزن میرجز روکنے کے لیے. انہیں سمجھانا پڑے گا کہ بھائی کسی حکیم نے نہیں کہا کہ تم نے صرف کزن میرجز ہی کرنی ہیں، باہر کرو شادیاں، اپنی نسلوں کو بچاؤ اور بچے تھوڑے پیدا کرو.